السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے کل لاسٹ سنڈے ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی اور ان کی محبت اور ان کے اخلاق کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم ان کے بیہیویئر ہم یا پھر ان کی شمائل جس طریقے سے حدیث میں مذکور ہے اس پر ہم تھوڑا سا نظر ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوف الہی کی خشیہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جانے کا وقت ان کا قریب آ رہا تھا تو حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے دیکھا کہ انہیں بخار چڑھا ہے اور ان کے سر مبارک پہ پٹی بندھی ہوئی ہے اور وہ پٹی جو ہے کافی زیادہ گرم ہو رہی ہے اس فیور کی شدت کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے۔ اٹ از ریئلی گیٹنگ ہاٹ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بہت خوشی ہوگی اس حالت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اگر میں نے کسی کی آبرو میں نے حملہ کیا ہو، سبحان اللہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انکساری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا سے ان کا خوف اور ان کی ہیوملٹی کا اظہار ہے کہ وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے کسی کی دل آزاری کی ہو یا میں نے اگر کسی کی آبرو میں حملہ کیا ہے تو میری آبرو سے بدلہ لے لے، اور اگر کسی کا کوئی مالی مطالبہ مجھ سے ہے یا if I've taken anyone's wealth, any wealth from anyone، تو میں یہاں حاضر ہوں، وہ مجھ سے اس وقت واپس مانگ سکتا ہے۔ تو یہی بات انہوں نے دوبارہ دہرائی، 2-3 مرتبہ انہوں نے یہ بات دہرائی۔ تو ایک جب بار بار دہرا رہے ہیں وہ اور بار بار مختلف مواقع پر وہ یہی دہرا رہے ہیں کہ مجھے واقعی بہت خوشی ہوگی، آپ بالکل برا نہ مانیں، مجھے بالکل برا نہیں لگے گا، انفیکٹ مجھے خوشی ہوگی اگر کوئی مجھے یہ کہہ دے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے ساتھ یہ غلط کیا، یا میرا اتنا مال آپ کے پاس ہے مجھے واپس چاہیے، یا آپ نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے مجھے آج بدلہ لینا ہے، مجھے بالکل برا نہیں لگے گا، آپ کے پاس میں حاضر ہوں۔ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ میرے 3 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کسی بھی مطالبہ کرنے والے کو جھٹلاتا نہیں ہوں، اس کو 3 درہم دے دیے جائے۔ لیکن ان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ 3 درہم کیسے ہیں، تو اس آدمی نے ایکسپلین کیا کہ یہ 3 درہم جو ہیں وہ میں نے آپ کو دیے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیے۔ اسی طریقے سے بار بار انہوں نے فرمایا کہ اگر میرے ذریعے کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہے مجھے بتائیں اور مجھ سے واپس بدلا لیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اکثر اپنی غلطیوں کو ایڈمٹ کرنا حقارت سمجھتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آخرت کی رسوائی اس دنیا کی رسوائی سے بہت بڑی ہے۔ تو اس دنیا کی رسوائی کچھ بھی نہیں ہے، اس دنیا میں اگر رسوا بھی ہو جاؤ معافی مانگ کر تو ہو جاؤ، کیونکہ آخرت کی رسوائی اس دنیا کی رسوائی سے بہت بڑی ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معیت الہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کو کتنا یاد کرتے تھے، اللہ کو کتنا یاد کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ اور ہر اوقات میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ He would always be in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Always be thanking Allah, always be glorifying Allah. ہمیشہ تکبیر، تحمید، تسبیح ان کی جاری ہوتی تھی، ایک پل کے لیے بھی وہ اللہ تعالیٰ کو بھولتے نہیں تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر کے بارے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی دولت ہوتی تھی کہ
اگر وہ ایک بار حج اور عمرہ کے لیے گئے، حج اور عمرہ کے دوران انہوں نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے، 100 کیملز. اس کا مطلب ہے ان کے پاس اتنی استطاعت تھی کہ 100 کیملز انہوں نے ذبح کیے اللہ کی راہ میں. لیکن جب کھانے کا یہ حال تھا کہ آپ عائشہ فرماتی ہیں ہم نے کبھی ریگولرلی لگاتار 2 دن ہم نے کبھی جو کی روٹی نہیں کھائی ہے. کھجور کھائے ہیں لیکن کبھی ایسا وقت نہیں گزرا کہ لگاتار 2 دن ہمیں جو کی روٹی نصیب ہوئی ہو. تو he never preferred luxurious living for himself, even though ان کے پاس پیسہ تھا یا ان کے پاس جتنا بھی تھا وہ صدقہ کرتے تھے. انہوں نے گوارا نہیں تھا کہ کوئی بھی چیز ان کے پاس رہے. اور ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے پوری وادی مکہ سونے سے بھر دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا نہیں یا پروردگار، میں صرف یہ پسند کرتا ہوں کہ میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں، اور جس دن بھوکا رہوں اس دن آپ کی حضور میں گریہ زاری کروں، آپ سے رزق مانگوں، آپ سے دعائیں مانگوں اور آپ کی یاد میں مصروف رہوں، اور جس دن پیٹ بھر کر کھاؤں اس دن دل کی گہرائی سے آپ کا شکر ادا کروں. تو یہاں پر یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خود کو کبھی کبھی سٹارو کرنا یا یہ جو نعمتیں ہیں نا ان سے خود کو ڈسٹنس کروانا بیچ بیچ میں، اس سے ہماری روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے. بیچ بیچ کے روزے رکھنا ایک روحانی ٹریننگ کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے، جہاں ہم فقر جو محسوس کریں، بھوک محسوس کریں، اور اس حالت میں ہم اللہ سے دعائیں کریں اور یہ ریئلائز کریں کہ یہ کھانا، یہ نعمتیں کتنی بڑی نعمت ہے ہماری زندگی میں، تاکہ جب ہم پیٹ بھر کے کھائیں تو ہم اسی شدت سے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ عادات. پہلی عادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وہ نماز سے فارغ ہوتے تھے تو وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ اور لوگوں سے پوچھتے تھے کیا کوئی مریض ہے کہ میں جس کی عیادت کروں، یا کیا کوئی جنازہ ہے کہ میں اس کی نماز پڑھاؤں، یا کیا کوئی ضرورت مند ہے تو میں اس کی ضرورت پوری کر لوں. اور تو یہ معمول ہوتا تھا کہ نماز کے بعد وہ لوگوں کا خیال کرنے کے لیے، لوگوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے، لوگوں کی زندگی اور ان کی لائف کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. تو ہمارا جو معمول ہے آج کل وہ کہ بس اپنی لائف میں ہی مگن رہو اور دوسروں کے بارے میں نہ سوچو. تو یہ سیلف سینٹرڈنیس بالکل بھی نہیں تھی، بلکہ وہ لوگ کا خیال رکھتے تھے. اور اٹس ناٹ مائی جاب، یا اٹس ناٹ مائی بزنس، یا اٹس ناٹ مائی کپ آف ٹی، یا اٹس ناٹ مائی میٹر. بیسکلی ایسا تو بالکل بھی نہیں تھا. تو ایوری ون ایلسز میٹر واز ہز میٹر. تو جہاں بھی ان کو کوئی ضرورت مند نظر آتا تھا وہ وہاں جاتے تھے. اسی طریقے سے کھانا کھانے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، اور اگر کوئی انہیں غریب سے غریب انسان بھی اگر انہیں دعوت دیتا تھا تو وہ ان کی دعوت قبول فرماتے تھے، دعوت کو رد نہیں کرتے تھے. غریبوں کی مدد کرتے تھے، تنگ دستوں کی مدد کرتے تھے، ان کا بوجھ اٹھاتے تھے، اور مہمان کی مہمان نوازی کرتے تھے، اور بھلائی کے کاموں میں پیش رہتے تھے. کوئی بھی بھلائی کا کام ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم he would join in. اور اسی طریقے سے جب بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوتے تھے تو وہ ان کو نصیحت کرتے تھے کہ لوگوں کو سے اچھی باتیں کرنا اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، اور اس دین کو اس طرح پیش کرنا
کہ انہیں اس کی رغبت ہو جائے، انہیں دین کے احکام سے مصیبت میں نہ ڈالنا۔ یہ ایک بہت خوبصورت نصیحت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے اصحاب سے کہتے تھے کہ جو دین ہے نا اس کو بہت آرام سے پیش کرنا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دین کو سختی سے پیش نہیں کرنا، دین کو مشقت بنا کر پیش نہیں کرنا، لوگوں کو ڈرانا نہیں اس دین کو فالو کرنے سے۔ لوگوں کو ایسا لگنا چاہیے کہ یہ دین تو بہت آسان ہے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب دین کی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اوور نائٹ ریولوشن ہو جائے، اوور نائٹ جو ہے ایک بندہ ٹھیک ہو جائے مکمل طور پہ، لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو بھی اہل علم تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت فرماتے تھے، اور جو بھی عزت اور مرتبے والے لوگ ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کی ہی عزت اور مرتبے کے حساب سے ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے، اور اسی طریقے سے اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کا ہم دیکھیں، درگزر کرنا، تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی چیز کو یعنی کسی آدمی کو یا کسی جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا صلی اللہ علیہ وسلم، اور صرف اللہ کی راہ میں جہاد کیا، بس اللہ کی ہی خاطر، اگر کسی کو سزا دی تو صرف اللہ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے دین کو بچانے کی خاطر، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی دفاع کی خاطر، ادروائز اپنی ذات کے لیے انہوں نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ کسی عورت کو مارا، نہ کبھی کسی خادم کو مارا، کبھی بھی نہیں۔ تو یہ کانسیپٹ کہ اسلام میں عورت کو مارنے پر ترغیب دی گئی ہے یا عورت کو مارنے کا حکم دیا ہے، یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ ہاں، قرآن کی جو تشریح ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو نہیں مارا تو اسلام میں عورت کو مارنے کی بالکل بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سورہ نساء میں جو آیات ہیں وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں ہے، وہ نشوز کے کانٹیکسٹ میں ہے کہ اگر کوئی عورت بے حیائی کا کام کرے یا مرتکب ہو جائے کسی بے حیائی کے ایکٹ میں، تب جا کر جو ایک مرد ہے غصے کی حالت میں آ کر اس کو پہلے واعظ و نصیحت کرے، اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو اس سے تھوڑا الگ ہو جائے، اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو پھر وہ اپنے غصے کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن حدیث میں ہے کہ بالکل ایسا ضرب لگنا چاہیے جیسے کوئی مسواک سے مار رہا ہے۔ اب مسواک سے کیا لگے گی؟ تو یہ سمبولک ہے کہ ایک انسان غصے میں آ کر اگر وہ جھنجھوڑ دے اپنی بیوی کو بے حیائی جیسی حرکت کرنے پر، تو اجازت دی گئی، اللہ نے رخصت دی ہے، دیٹ از اے لاسٹ ریزورٹ۔ اگر وہ واعظ و نصیحت سے بھی نہ مانے، اگر وہ الگ ہونے سے بھی نہ مانے، اگر وہ بالکل بھی باز نہیں آ رہی ہے، تو اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ جو مسلمان ہے وہ خود کو مطلب گناہ نہ سمجھے کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی۔ تو ادروائز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ لیا ہو، کبھی کسی نے ان پہ ظلم کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لیا ہے، بلکہ انفیکٹ اسی طریقے سے، لیکن اگر کوئی حرام فعل کا مرتکب ہو جائے اور اللہ کی شریعت کو پامال کرے، تو عائشہ سے فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غصے والا کوئی اور شخص نہ دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی غصہ ہو جاتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جب وہ غصہ ہوتے تھے تو وہ بد زبانی نعوذ باللہ کبھی نہیں کرتے تھے، اونچی آواز سے بات نہیں کرتے تھے، لیکن وہ غصے کے اثرات ان کے چہرے سے نظر آ جاتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک بار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بہت ذکر سنا،
تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کیا وہ بغیر دانت والی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں، یعنی شی واز ریفرنگ ٹو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، ان کی ناراضگی ان کے چہرے سے نظر آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور جواب دیا کہ مجھے اللہ، اور عائشہ سے فرماتی ہے اللہ نے آپ کو ان سے بہتر عورتیں دی ہیں، بہتر بیویاں دی ہیں، یعنی کیا مراد ہو عائشہ رضی اللہ عنہ کی، شاید ان سے زیادہ جوان، ان سے زیادہ حسین، یا ان سے بہتر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں عائشہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ نے مجھے ان سے بہتر عورتیں نہیں دی ہیں. اور پھر وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب سب نے مجھے چھوڑا، انہوں نے مجھ پر یقین کیا، ان سے اللہ نے مجھے اولاد عطا کی، اور انہوں نے مشکل میں میرا ساتھ دیا. تو یہاں بھی دیکھیے کہ غصے کی حالت میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ کی توہین نہیں کی کہ آپ کم ہیں، یا آپ کہاں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو میچ کر رہی ہیں، آپ کہاں اپنی تلنا ان کے ساتھ کر رہی ہیں. سو ہی ڈڈ ناٹ ڈیلیگریٹ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، rather he elevated خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. So this is one thing that really amazed me, you know. انہوں نے غصے کی حالت میں بھی اس طریقے سے بات کو پریزنٹ کیا کہ سننے والا بھی حقیر نہ محسوس کرے، حقارت محسوس نہ کرے، اور جس کی بات کی جا رہی ہے اس کا درجہ آٹومیٹکلی جب اونچا ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے باقیوں کا درجہ آٹومیٹکلی نیچے تو ہو ہی گیا، لیکن سننے والے کو حقارت محسوس نہیں ہوئی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب تھے کہ غصے کی حالت میں بھی کبھی بد کلامی نہیں کی، یا غصے کی بھی حالت میں بھی کبھی اپنا جو ایموشنل کنٹرول ہے وہ کبھی نہیں کھویا. اور مسکنت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے کام کرتے تھے، how he would work at home. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کی عیادت فرماتے تھے. he would visit sick، جنازوں میں شرکت فرماتے تھے. اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was socially very active، وہ سوشلی ویری الرٹ تھے، سوشلی بہت ایکٹیو تھے. وہ صرف اپنا گھر، اپنی فیملی، اپنی لائف میں سیمت نہیں تھے. You know, he was very much active for social good, social benefit. اسی طریقے سے وہ غلاموں کی دعوت قبول فرماتے تھے، کتنی بھی کم ہو، ہاں غلاموں کی دعوت قبول فرماتے تھے. تو دعوت قبول فرمانے کا بھی ایک بہت مطلب اس پہ بہت ایمفسس ہے، تو دعوت قبول فرمانا. جب کوئی ہمیں دعوت دیتا ہے وہ پوری عزت اور امید کے ساتھ دعوت دیتا ہے، تو اس دعوت کو دھتکارنا ایک تو ایروگنس کی نشانی ہے، اور دوسری بات اس کی عزت کا جواب عزت سے نہ دینے کی نشانی ہے. تو دعوت کا قبول کرنا سنت ہے. اسی طریقے سے وہ اپنی بکری کا دودھ خود دھوتے تھے، بکری کا دودھ نکالتے تھے، اپنے کپڑوں میں خود پیوند لگاتے تھے، یعنی وہ اپنے کپڑے خود سیتے تھے. اگر یہاں پہ کوئی مرد حضرات ہیں، اگر ہیں، ویسے یہاں تو صرف لڑکیاں ہی ہیں، بٹ دس از اے سننا دیٹ آئی تھنک وی ہیو لاسٹ. مرد اپنے حالانکہ ان کی بیویاں تھیں، بیوی نہیں تھی، بیویاں تھیں، 11 بیویاں تھیں، مگر پھر بھی اپنا پیوند خود لگاتے تھے، دودھ خود دھوتے تھے، اپنے پاپوش یعنی اپنے جوتوں کو بوقت ضرورت خود سیا کرتے تھے، اگر کہیں کچھ پھٹ جائے تو وہ سیا کرتے تھے. دس آلسو ٹیچز اس لاٹ. ہماری اگر کوئی چیز پھٹ جاتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے ہم پھینکتے ہیں، ہے نا. اور یہ غربت کی نشانی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سیا ہوا کپڑا، سلا ہوا کپڑا، یا جوڑا ہوا کپڑا، یا پیوند لگا ہوا کپڑا، یا ایون اگر کسی کے دھاگے وغیرہ نکل گئے ہیں اس کو ٹھیک فکس کیا ہوا کپڑا، جوتا ہم پہنے، موچی کے پاس لے کر اپنے جوتے کو فکس کرا کر اگر ہم پہنے تو یہ بہت ہی لو سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ بہت شکر گزاری کا ایک سائن ہے، ایک اشارہ ہے شکر گزاری کا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا کہ اپنی چیز کا خیال رکھنا اور اپنی چیز کو یوز کرنا. آج کل بہت سارے کانسیپٹ دکھائے جا رہے ہیں ریسائکلنگ کے اینڈ ری یوزنگ کے، ری یوز، ریسائکل. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ کوئی بھی چیز جس کا کوئی بھی استعمال ہو سکتا ہے اس کو پھینکنے کے بجائے بہتر ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے یا استعمال میں لایا جائے. تو
یہ بھی ایک گھر گرہستی کی بہت بڑی ایک نشانی ہے، جس انسان کو یہ آ جائے کہ چیزوں کی قدر اور چیزوں کو استعمال میں لانے کی کا ہنر. ایسے ہی وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کا بھی کام کر لیا کرتے تھے. گھر میں کسی کو کچھ بھی ضرورت ہو وہ کام کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدمت گار یعنی اپنے ہیلپر جو بھی خدمت گار ہوتے تھے ان کے گھر میں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر آٹا گندوا لیتے. یعنی ہی وڈ ہیلپ دیم. یہ نہیں کہ ایک میڈ لائی ہے تو سوری کری سوئی تو سارا اسی پہ ڈال دینا کہ تم کر لو، تمہیں لایا ہی میں نے اس کام کے لیے، میں اپنا چمچ بھی خود نہ دھو لوں. نہیں، he would basically participate and take part in the household works. اسی طریقے سے اپنا سودا بازار سے خود لاتے، اپنا سودا بازار سے خود لاتے. اور سب سے بڑھ کر وہ احسان کرنے والے اور عدل کرنے والے اور سچ بولنے والے تھے. عدل کرنے والے، سچ بولنے والے تھے. یہ مدارج النبوہ میں لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزمرہ کی زندگی میں کیسے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ سخی تھے. ان کی سخاوت کے بارے میں کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے. وہ کسی بھی مانگنے والے کو نہ نہیں کہتے تھے، کسی بھی سوال کرنے والے کو نہ نہیں کہتے، کبھی نہیں. اگر کوئی چیز ہے تو فوراً دیتے تھے، اگر ورنہ نرمی سے انہیں سمجھاتے تھے کہ کسی اور دن آ جانا تو کسی اور دن لے لینا. ہم کیا کرتے ہیں، اچھا تھا درواز باندھا اور کس نے کہا مسکین یوں تو درواز تھی سے باندھ. بہت گھروں میں ایسے میں نے دیکھا ہے. مگر یہاں میں اپنی والدہ کو کریڈٹ دیتی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس عمل کو قبول فرمائے. انہوں نے کبھی اپنا دروازہ بند نہیں کیا، حالانکہ وہ خود نہیں کماتی تھی، وہ خود نہیں کماتی ہیں تو شی از اے ہوم میکر. تو ان کے شوہر کی جو بھی پگار ہے اسی سے گھر چلتا ہے، تو خود نہیں کماتی تھی. لیکن پھر بھی ہم کہیں گے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہوا پیسہ نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے دروازہ کبھی بند نہیں رکھا. اور جی سخاوت جو ہے میں نے اپنی والدہ میں دیکھا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کو نہ نہیں کہتے تھے. اگر کوئی چیز نہیں ہوتی تھی تو کہتے تھے اگلی بار آ جانا وہ لے لینا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی سچ بولتے تھے، سچے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سب کا خیال رکھتے تھے، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سب کا خیال رکھتے تھے، ان کے حالات پوچھتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رات کے وقت اگر باہر جانا ہوتا تھا تو آہستہ سے جاتے تھے، آہستہ سے اٹھتے تھے، آہستہ سے جوتے پہنتے تھے اور آہستہ سے دروازہ کھولتے تھے اور پھر آہستہ آہستہ ہی باہر تشریف لے جاتے تھے. اگر کوئی داخل ہوتے تھے رات کے وقت، کہیں داخل ہوتے تھے یا دوپہر میں کہیں داخل ہوتے تھے تو دھیرے سے سلام کرتے تھے تاکہ جو سونے والے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو اور کسی کی نیند خراب نہ ہو. یہ سونے والے جو ہیں ان کی تکلیف، انہیں تکلیف نہ ہو اور کسی کی نیند خراب نہ ہو. تو جب کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ملنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے اور محبت کے ساتھ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے تھے. دیکھیے یہ حدیثیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن اگر یہ ہم چیزیں اپنی زندگی میں لائیں نا ہماری زندگی بدل جائے گی، ہم بدل جائیں گے ایز اے ہیومن بینگ. ہمارے اندر کا انسان زندہ ہو جائے گا، ہمارے اندر کا انسان مر جاتا ہے. لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا جس سے ہم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کیسے ہوا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کیسے ہوتے ہیں. عزت دیکھ کر کوئی آئے تو خوش ہونا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لینا، اور اسی طریقے سے
سونے والے کا احترام کرنا، اس کو جگانا نہیں. تو مطلب یہ جو ہیومینٹی ہے نا، یہ ہمارے اندر کافی ختم ہو گئی ہے ہیومینٹی. اب دیکھیے جب بچے کو اسکول کے لیے بھیجنا ہوتا ہے ہم کیسے اس کو اٹھاتے ہیں، رائٹ؟ وہ تو بیچارہ نیند کی کس حالت میں ہو، REM میں موڈ میں، کس موڈ میں وہ ہو، ہم اس کو، اس کی روح کو کیسے اس کو واپس جھنجھوڑتے ہیں، اٹھو اسکول جانا ہے. 1 گھنٹہ پہلے سے اٹھانے کی کوشش کریں، 1.5 گھنٹہ پہلے سے اٹھانے کی کوشش کریں، مگر آرام سے اٹھانے کی کوشش کریں تاکہ وہ نرمی سے اٹھے. اللہ تعالیٰ سارے پیرنٹس پر رحم کرے. But this is something, these small things make a lot of difference in the human, in developing a human personality. ہمارے نوجوان، ہمارے بچے سب انگزائٹی کے شکار ہیں بیکاز آف، وہ صرف اپنے انگزائٹی ہی دیکھتے ہیں. جلدی کرو، جلدی کھاؤ، جلدی پڑھو، جلدی اٹھو، جلدی چلو، جلدی لکھو، جلدی جلدی کرو. تو جلدی میں دے ہیو بیکم این ویری اینکشس کائنڈ آف اے پیپل. کوئی نرمی نہیں ہے، کوئی استقامت نہیں ہے، کوئی دوام نہیں ہے، کوئی دھیرج نہیں ہے زندگی میں. بس جلدی ہے، بھاگ دوڑ ہے، گھبراہٹ ہے. And this does, make us as a very anxious community. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے گھر تشریف لے جاتے، دروازے کے سامنے نہ کھڑے رہتے. ہم تو دروازے کے اندر ہی گھس جاتے ہیں، اندر ہی چھو، السلام علیکم، کچو. ہم تو بالکل دروازے، پہلے ہوتا تھا، مجھے نہیں پتا اب آج کل تو اب 4 دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں ہر گھر کے ارد گرد، لیکن پہلے سیدھے ڈائریکٹ گھر کے اندر گھس کر بولتے تھے اندر ہی چھو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر تشریف لاتے تو دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہوتے، بلکہ دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے اور لوگوں کی اطلاع کے لیے فرماتے السلام علیکم. تو رات کو اگر کسی کے گھر تشریف لاتے تو اس طریقے سے سلام کرتے کہ جاگنے والا سن لیتا اور سونے والا سویا رہتا، یعنی وہ بھی ڈسٹرب نہیں ہوتا، یعنی شور شرابہ کرنے والے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو کیسا تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو نگاہ زمین کی طرف ہوتی. جب مجمع کے ساتھ چلتے، گروپ میں، تو سب سے پیچھے ہوتے، لیڈر بن کر آگے نہیں چلتے تھے. سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر بن کر آگے نہیں چلتے تھے، سب سے پیچھے ہوتے. اور اگر کوئی سامنے آتا تو سلام پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرتے تھے. ہمیشہ سلام پہل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اور عاجزانہ صورت سے بیٹھتے. بالکل نہیں لگتا تھا کہ اس کمرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. تو عاجزانہ صورت سے بیٹھتے اور غریبوں اور مسکینوں کی طرح بیٹھ کر کھانا کھاتے. غریبوں اور مسکینوں کی طرح بیٹھ کر کھانا کھاتے صلی اللہ علیہ وسلم. اور خاص مہمانوں کی مہمان نوازی وہ خود بس بنفس نفیس خود کرتے تھے. تو اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو مقام دیا ہے نا، جو سٹیٹس دیا ہے، اس کو اس سٹیٹس سے ہی اس کے ساتھ ڈیل کرنا، یہ ہنر، یہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اور یہ ضروری بھی ہوتا ہے. کوئی کس رتبے کا انسان ہے اور کس مقام پر ہے، وہ اس کی عزت ویسے کرنا، یہ ہمیں سنت سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات میں خاموش ہی رہتے تھے، بلا ضرورت وہ بات نہیں کرتے تھے. تو جب وہ بولتے تو اتنا صاف بولتے کہ سننے والا سمجھ جاتا، نہ وہ اتنا لمبا کلام کرتے کہ سننے والا بور ہو جاتا، اور نہ ہی وہ اتنا چھوٹا کلام کرتے کہ بات سننے والا کہتا کہ بات تو ادھوری ہی رہ گئی. ون ورڈ آنسرز، رائٹ؟ ون ورڈ آنسرز جو ہماری جنریشن میں ہے، ناٹ لائک دیٹ کہ کیسے ہو، ٹھیک، اور کیا کر رہے ہو، کچھ نہیں، دن کیسا تھا، اچھا. So not like those one word answers, right? But not unnecessary talks also. So آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
کہ کلام میں ایک بیلنس تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کو کافی پسند فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات نہیں کاٹتے تھے. پرسنالٹی اسکل سیکھنے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات نہیں کاٹتے تھے. اگر خلاف شریعت کوئی بات ہو رہی ہے تو روک لیتے تھے اور وہاں سے خود اٹھ کر چلے جاتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بڑا شکر ادا کرتے تھے. اسی طریقے سے اگر کوئی چیز ٹوٹ جاتی یا کوئی کام بگڑ جاتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آتا. ہمارے تو غصے اسی پہ ہوتے ہیں، رائٹ؟ پیال پھوٹ یا فون پھوٹ فار ایگزامپل، یا کوئی بھی چیز ہماری ٹوٹ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، کوئی معاملہ خراب ہو جاتا ہے تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی چیز ٹوٹ جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں نہیں آتے تھے. لیکن اگر دین کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ جاتا تھا. اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے کہ اگر کوئی چیز ٹوٹ جائے یا کوئی تکلیف ہو جائے یا چھوٹی سی چھوٹی تکلیف انسان کی زندگی میں آ جائے تو انسان کو نا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے. عادت بنائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، کیونکہ قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. میں آپ کو آزماؤں گا خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، نفس سے، پھلوں کے ضائع ہونے سے میں آزماؤں گا. لیکن صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے الذین اذا اصابہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. اب یہ مصیبت ضروری نہیں ہے کوئی بڑا قہر اللہ کا انسان کے اوپر پڑ جائے یا کوئی بڑی مصیبت آئے تبھی ہم کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا کہ چھوٹی سی چھوٹی تکلیف، کہیں کٹ لگ گیا، کہیں خون آ گیا، کہیں حتیٰ کہ کہیں ہم کہیں گے دیا بجھ گیا، ہاں تو تکلیف ہوتی ہے. اچانک لائٹ ہے تو اچانک دیا بجھ گیا، تکلیف تو ہے یہ. آف کورس تکلیف ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے ایک انسان جو ہے دکھی ہو جاتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیا بجھنے پر بھی فرماتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اگر ہماری زندگی میں ہمیں کوئی بھی چیز کوئی تکلیف پہنچتی ہے، چھوٹی سی چھوٹی تکلیف، بڑی سے بڑی تکلیف، تو اگر ہم یقین مانیں اور کچھ ٹائم سے میں پریکٹس کر رہی ہوں، مطلب ایک پتہ نہیں کتنے ٹائم سے، لیکن الحمدللہ اللہ کا ہی فضل ہے کہ کوئی تکلیف ہوتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون منہ سے نکل جاتا ہے، انسان پڑھتا ہے تو سچ میں وہ جو صدمہ ہے نا وہ بہت چھوٹا لگتا ہے. یا کوئی چھوٹی چیز ہوتی ہے وہ نقصان نہیں لگتا ہے. پانی کا گر جانا فار ایگزامپل، رائٹ؟ اکثر میں نے دیکھا ہے کئی لوگ ہیں جو بےچارے پانی کے گرنے پر ہی وہ پینک ہو جاتے ہیں. اے آپ پیو تس انیو آپ پیو آپ ہی پیو نا کیا چھوڑو آپ پیو کیا چھوڑو. تو وہ میں کہہ رہی ہوں نا وی ہیو بیکم این اینکشس جنریشن. ہم بہت اینکشس ہو گئے ہیں، اسی لیے ہم بہت ہمارے اندر وہ نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، رائٹ؟ ایک چھوٹی سی چیز بھی ہمیں موڈ خراب کرنے سے لے کر ہارٹ اٹیک دینے کے لیے کافی ہے. چھوٹی سی چیز وہ اسی لیے کیونکہ ہم نے نقصانات کو لینے کے لیے اپنے جگرے کو بڑا نہیں کیا، اپنے دل کو بڑا نہیں کیا، اور ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت بڑا بنا لیا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت بڑا بنایا ہے. اور اگر ہم چیزوں کو بہت ہلکا لیں تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، بہت آسان ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کسی چیز کے ٹوٹنے پر غصہ نہیں کرتے تھے، صرف شریعت کے وقت انہیں غصہ آتا تھا. اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے، کسی سے ناراض ہوتے تو اپنے چہرے مبارک کو وہاں سے پھیر لیتے تھے. یہ ان کا غصہ تھا. ہم الٹا کرتے ہیں، ہم آنکھ میں آنکھ ڈال کر اپنے چہرے کو بگاڑ کر اس انسان کو گھورتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الٹا کرتے تھے، یعنی اپنے چہرے کو موڑ لیتے تھے اس انسان سے جس سے وہ ناراض ہوئے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ خوش ہوتے تو وہ نیچی نگاہ کرتے تھے، جب وہ خوش ہوتے تھے تو وہ شرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واز شائے، وہ کافی شرمیلے تھے. اور عائشہ سے فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی جو اپنے پردے میں ہو، شرم و حیا میں، وہ ان سے بھی زیادہ تھے. ایک کنواری لڑکی جو با پردہ کنواری لڑکی جس طریقے سے شرماتی ہے، ان سے بھی زیادہ شرمیلے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. شدت حیا کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کے چہرے پر نظر جما کر نہیں دیکھتے تھے. He would not stare at a person. ان کا آئی کانٹیکٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا. وہ شرم کے مارے تھوڑا نظروں کو جھکاتے تھے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ کانفیڈنس کی نشانی ہے انسان کی آنکھوں میں دیکھو. اور لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھتے تھے. یعنی وہ دیکھتے تھے لیکن پھر it was not, it was not continuously staring at a person, looking into the eyes. It was gradually, نظریں جھکا کر اور نظریں اٹھا کر، نظریں جھکا کر. It was نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظریں جما کر کسی کو نہیں دیکھتے تھے. اگر غلطی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کسی کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پورا اختیار دیتے تھے، آپ بدلہ لے لیجیے مجھ سے. پورا اختیار دیتے تھے کہ آپ مجھ سے بدلہ لے لیجیے. یا کبھی اس کے عوض، اس تکلیف کے عوض انہیں کچھ نہ کچھ مرحمت فرماتے تھے. He would do a favor for them. So this is, ہمارے ہاں تو اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، نہ ہم معافی مانگتے ہیں، نہ ہم بدلہ لینے دیتے ہیں، اور نہ ہی ہم مرحمت کرتے ہیں. تو یا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا بدلہ لینے نہیں دیتے. آپ دیکھیے ہماری سڑکوں پہ کیا ہوتا ہے، ایک اسکوٹر دوسرے اسکوٹر کو ٹکر مارتا ہے، دونوں ڈرائیورز آپس میں لڑتے ہیں. جس نے ٹکر مارا ہے اس کے اندر شرم ساری ہوتی نہیں ہے کہ مجھے معاف کر دے، میری وجہ سے ٹکر لگی ہے. وہ ڈیڈ اور زیادہ بنتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ٹھیک تھا تم غلط ہو. اور ایسا بالکل بہت ریئر مجھے لگتا ہے ہوا ہو کہ کسی نے کسی کو ٹکر ماری ہے، کسی کا نقصان کیا ہے، اور اس نے پورے انصاف اور پورے عدل اور پوری آنیسٹی کے ساتھ کہا ہو جی مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے بتائیں مجھے کتنا پے کرنا ہے، میں کروں گا. سو وی ایز اے سوسائٹی نا وی ہیو very much deviated from the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے اگر کوئی باندی یا بڑھیا، بس یہ لاسٹ کچھ الفاظ ہیں، اگر کوئی باندی یا بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتی، بوڑھی عورت کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتی، تو سڑک کے ایک کنارے پر سننے کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے یا بیٹھ جاتے اور سنتے رہتے ان کی بات جب تک وہ اپنی بات مکمل نہ کرے. اگر کوئی بیمار ہوتا تو ان کی بیمار پرسی کرتے. اور اسی طریقے سے جب اپنے صحابہ سے ملتے تو ان سے ہاتھ ملاتے اور ان کے لیے دعا فرماتے. اور اگر کسی کا نام نہ پتا ہوتا تو ان کو عبداللہ بلاتے، عبداللہ یعنی اللہ کے بندے. جب آپ چلتے تو دائیں بائیں نہیں دیکھتے بلکہ نظریں جھکا کر دیکھ چلتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی دلجوئی کرتے، سب کے ساتھ محبت کے ساتھ بات کرتے، اور ہر ایک کے ساتھ خندہ پہچانی اور خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے with a smile on his face, and he would make everyone feel special. He would make everyone feel special, وہ ہر انسان کو دیکھ کر لگتا تھا، ہر انسان کو لگتا تھا میں ہی ہوں سب سے بہترین صحابی، میں ہی ہوں سب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب میں ہی ہوں. That was a personality of نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ہر ایک کو اتنا احترام دیتے تھے کہ وہ انسان جو ہے نا، اسے محسوس ہوتا تھا شاید میں ہی سب سے بہتر ہوں.
پھر دوسرے سے بات کرتے تھے تو دوسرے کو لگتا تھا شاید میں ہی سب سے بہتر ہوں، شاید اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا انڈیویجول اٹینشن کبھی کسی کو نہیں دیا جتنا مجھے دیا. So he would give individual respect to everyone. اور ہر کام کو انتظام کے ساتھ کرتے تھے، ہمیشہ اللہ کی یاد کرتے تھے. اور سبحان اللہ جب بھی کسی محفل میں جاتے تو جہاں بھی کنارے میں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جاتے. ایسا نہیں ہے نا یہ چیز مین سیٹ ریٹت یہ مین جائے ریٹت، ہاں ایسا کچھ بھی نہیں. there was no specific place for رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محفل میں جہاں بھی کنارے میں انہیں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جاتے. اگر بات کرنے والے کئی سارے آدمی ہوتے تو باری باری کر کے سب کی طرف منہ کر کے بات کرتے. So he would give everyone individual attention while he was talking to them. And اس میں یہ بھی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کرتے تھے he would shake hand. تو یہ تب تک اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے جب تک سامنے والا خود اپنا ہاتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہ چھوڑ دے. So he would never withdraw his hand from the hands of the person that he would, shake hands with. اور آخری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے میرے درجے سے زیادہ نہ بڑھانا. یعنی میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں تو مجھے اللہ کا بندہ ہی مانو، مجھے اللہ کا رسول ہی مانو، اور اس سے زیادہ مجھے نہ بڑھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو چومنے نہیں دیتے تھے اپنے ہاتھ کو، جو کہ کشمیر میں کلچر ہے کافی زیادہ، ہاتھ چومنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے. وہ ہاتھ کھینچ لیتے تھے اپنا، ہاتھ نہیں چومو بلکہ مصافحہ کرو، یعنی ہینڈ شیک کرو، گلے لگو، لیکن ہاتھ چومنا وہ اس کی اجازت نہیں دیتے تھے. اینڈ اسی طریقے سے کوئی بھی انسان انہیں تھوڑی سی زیادہ قدر دے دے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے سجدہ کرنے کو دل کرتا ہے یا سم تھنگ لائک دیٹ، یا ایون ہاتھ چومنا آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نہیں نہیں نہیں، مجھے میرے درجے میں ہی رکھو، مجھے میرے درجے سے زیادہ نہ بڑھاؤ. یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، بس مجھے اتنا ہی مانے. تو ہی واز ویری پرٹیکولر کہ لوگ کہیں گمراہی کی طرف نہ جائیں، اور جو پچھلی قوموں نے کیا ہے کہ اپنے پیغمبروں کو ہی خدا بنایا، لوگ اس میں ملوث نہ ہو جائیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. I would love to have your feedback about the character of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and that all you learned and that hit your heart today. The ground is open for the discussion. Can you raise your hands, sir? We have Zainab here, Afshana here, Arshia, Mehwish Fatima, Sayyida, Mehnaz, Lubna. Who would like to go first and share something جو آپ نے آج کے لیسن میں دیکھا، محسوس کیا، یا کوئی چیز مزید جو آپ بتانا چاہیں گے کہ ہم کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج کا جو لیسن تھا نا، تو ہم نے آج بہت کچھ سیکھا جو ہم اپنی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم اپنی ڈیلی لائف میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو سب سے مجھے یہ بھی اچھی چیز لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ اپنا جو کام ہوتا تھا وہ خود ہی کرتے تھے. یعنی وہ جو کہ ہمیں اپنے پہلے تو ہمیں خود بھی سیکھنا چاہیے. ویسے تو
ہم لڑکیاں کرتے ہیں، لیکن اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو، جیسے کہ میں نے اس میں سے یہ لیا کہ اگر ہمارے بچے ہوتے ہیں نا، مطلب بیٹا ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے گھر میں، تو ہمارا جو یہ ایک میں بولوں گی کہ پریویس جو نا وہ کلچر تھا کہ لڑکے کو کوئی کام نہیں کرنا ہے، سارے کام ہمیں لڑکیوں کو سکھانا ہے، لڑکیوں کو کرنا ہے۔ اچھا بہن اگر ہے تو اس کو بھائی کا وہ جو کام کرنا ہے، نو ڈاؤٹ اس کو کرنا ہے، ہیلپ کرنا اچھی بات ہے، لیکن ہم کیا کرتے تھے، ہم لڑکوں کو بالکل بھی مطلب ان کے دماغ میں یہ بٹھاتے تھے کہ آپ پیدا ہو گئے ہو اس چیز کے لیے کہ آپ کو سامنے لایا جائے گا، چونکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، وہ خود کا کام خود ہی کرتے تھے، جو ہمیں اپنے بچوں کو، خاص کر ہمارے جو لڑکے ہیں ان کو سکھانا چاہیے، ان کو وہ ڈپینڈنٹ نہیں بنانا چاہیے۔ تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی، اس پہ جو میری رائے، میرا یہ ماننا ہے کہ اس پہ ماؤں کو محنت کرنی ہے، ہم سب ماؤں کو اس پہ محنت کرنی ہے، جو میرڈ ہے اور جو میرڈ نہیں بھی ہے نا، ان کو پہلے سے ہی دماغ میں، کیونکہ ہم نے چیزیں سیکھی، بہت ساری چیزیں سیکھی شادی کے بعد، لیکن اگر ایک لڑکی کو تو شادی کرنی ہی کرنی ہوتی ہے، اس کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ کیا چیز مجھے کرنا ہے، کیسے مجھے ہینڈل کرنا ہے بچوں کو، تو یہ چیز ہمیں سکھانا ہے اپنے لڑکوں کو۔ تو یہ مجھے بہت اچھا پوائنٹ لگا اس میں، یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ چیز کہ ہمارے جو ہم دیکھتے ہیں ہاؤس ہیلپ ہوتی ہے بہت جگہوں پہ، میں نے دیکھا کہ ہم کیا کرتے ہیں، جو ہماری میڈس ہوتی ہے نا، ہم بالکل فرق کرتے ہیں، مطلب ہم کھانا کھائیں گے تو ان کو الگ بٹھائیں گے، ہم بات کریں گے تو وہ نیچے بیٹھیں گے، یہ میں نے دیکھا ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو ہمیں بالکل کیونکہ اگر دعوت کا کام مطلب آگے بڑھا تو ان چیزوں سے بھی بڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر دیکھ کے بھی لوگوں نے ایمان لایا تھا۔ تو یہ سب چیزیں جب ہم اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کریں گے تو اس سے ہمارا جو کیریکٹر ہے نا وہ اچھا بنے گا نیچرلی۔ جب مجھے لگتا ہے کہ بولنے سے زیادہ افیکٹ جب کوئی ایکشن کرتا ہے، جب کسی کا کیریکٹر کوئی دیکھتا ہے نا، اس سے بھی دعوت ہوتی ہے دین کی، اس سے بھی ہم فیسنیٹ لوگ ہوتے ہیں، اور یہ پتا چلے گا کہ یہ کون سا دین ہے۔ آج کل بہت سارے گھروں میں نان مسلمس بھی ہوتے ہیں، ہے نا، تو اگر ہم نہ کریں گے تو کیا فرق رہے گا ایک نان مسلم گھرانے میں اور ہم ایک مسلمان گھرانے میں؟ تو ہمارے نبی نے ہمیں یہ سب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب چیزیں نہیں سکھائی ہیں، ہمیں اپنے اٹھنے بیٹھنے میں یہ سب چیزیں امپلیمنٹ کرنی ہے، تاکہ ہمارے اور ایک مسلمان کے اٹھنے اور بیٹھنے سے بھی دعوت پھیلے۔ تو یہ مجھے بہت اچھا پوائنٹ، یہ بھی مجھے بہت اچھا پوائنٹ لگا، جو کہ سیکھنے کی چیز ہے۔ تو اور ایک چیز کہ ہاں، آپ نے یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ مطلب فضول ایسی چیزیں پھینکتے نہیں تھے، جو کہ ہاں صحیح ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اس میں ملوث ہے کہ ہم ٹرینڈ بن چکا ہے کہ نہیں، اب یہ پرانا ہو گیا، اگر وہ پھٹا بھی نہیں ہوگا تو نہیں، اب یہ ٹرینڈنگ نہیں ہے تو نہیں چلے گا، لیکن یہ سب چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں۔ اور ایک پوائنٹ جو مجھے بہت ہی اچھا لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولا کہ اگر کسی کو میری طرف سے کچھ مطلب نا تکلیف پہنچی ہے تو وہ مجھے بولیے، یہ بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے، اور ہمیں سیکھنے کی بھی اس میں یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں سے اگر ہمیں لگتا ہے کہ مطلب ریگولرلی معافی مانگنی چاہیے، یا ہمیں لگتا ہے کہ میری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، تو معافی مانگنے میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ہم بعض اوقات ہوتا ہے ہمیں کہ اب میں یہاں سے ایگو آتا ہے سامنے، اب میں یہاں سے کیا بولوں، تو مجھے لگتا ہے سیکھنے کی بات ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے۔ اگر انسان
की रुसवाई हो जाएगी ना, उस जगह अगर इंसान को लगेगा कि मेरी इज़्ज़त गिर जाएगी, नहीं, रोज़े महशर में इज़्ज़त गिरने से बेहतर है कि इंसान क्या करे, इंसान यहीं पे साथ-साथ माफ़ी माँगे। अगर मुझे लगता है कि मेरे किसी बात से या किसी एक्शन से या किसी वजह से भी किसी दूसरे की दिल आज़ारी हुई, तो माफ़ी माँगने में कोई गलत बात नहीं है। तो ये सब सच में इन चीज़ों से कैरेक्टर बिल्ड होता है, और अल्लाह ताला करे ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगियों में आए, क्योंकि ये जो हम मतलब बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं, बुर्का तो हम लगाते, पर्दा तो हम करते हैं, दाढ़ी भी हम रखते हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन ये मतलब सुनने में क्या आता है, मतलब हमारा यूथ भी या छोटी-छोटी लड़कियाँ या टीनेजर्स भी क्या कहते हैं कि हाँ, बहुत सारों की ये भी शिकायत रहती है हमसे कि अगर किसी ने पर्दा किया है, लेकिन उसका वो फिर हमने ये छोटी-छोटी चीज़, इन छोटी-छोटी चीज़ों को हमने इग्नोर किया होता है, जिससे हमारा कैरेक्टर वैसा नहीं होता है जैसा कि एक्सपेक्ट करता है कि एक मुसलमान कैसा होना चाहिए। हमें ये छोटी-छोटी चीज़ें भी अपनी ज़िंदगियों में अपनानी है। हम सबको अल्लाह ताला करे हम इन छोटी चीज़ों को भी अपनी ज़िंदगियों में हम अपनाएँ, ताकि हमारा जो कैरेक्टर है, वो ऐसा कैरेक्टर बने कि हम सच में हमारे उठने-बैठने से भी दावत मिले। तो ये बहुत अच्छा क्लास था आज का। जज़ाकल्लाह खैर कसीर। नहीं, आपने सही फरमाया कि अपने बच्चों की ना, लड़कों की खास तौर पे तरबियत करना तो बेहतर रहता है कि अगर उन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया जाए, आपके नबी ऐसे थे, आपके नबी ऐसे थे, यू नो तो वो खुद जब वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देख, तो एक तो खुद उनके अंदर मोहब्बत पैदा होगी, और दूसरा ये कि जब हम बिल्कुल भी फर्क ही ना करें लड़के और लड़की में कि किसी भी काम में, तो ऐसा भी होता है। कई सारे लड़के हैं, उनकी माशाल्लाह तरबियत ऐसी होती है कि वो अपने वो कपड़ों की इस्त्री, अपना कमरा साफ वगैरह, खाना पकाना सब कुछ खुद करते हैं, बिकॉज उनको शुरू से माँ ने ही सिखाया होता है कि ना तो करुण। तो ये सही आपने फरमाया, माँ को ही करना है। और इसी तरीके से आपने कपड़े का कहा, तो हमारा ये ट्रेंड ये है कि था वनीशु वारिया लोग मुतमईन, हाँ वंदे कैसे काफी बार तुम पहन चुकी हो ये कपड़े। तो इस तरीके से गैर ज़रूरी चीज़ खरीदना, उसको जमा रखना, और जस्ट बिकॉज़ ये मेरे ड्रेस के साथ मैच हो रहा है, और ये बिल्कुल एक क्रेज़ी एक ट्रेंड बन जाती है जब एक इंसान इस लूप में चला जाता है कि मंच में सालस गसु मंच में नो ड्रेस अनून, या मंच में ऑलरेडी लोग मतवार या लेट behek नहीं रिपीट करित के, so we are basically caught up in a lot of unnecessary things in the world। और एक और चीज आपने फरमाई कि माफी मांगना, और लेकिन ये बहुत ये सच में अगर हम अपने अंदर लाए ना, ये कैरेक्टर बिल्डिंग होती है। कैरेक्टर बिल्डिंग ये ओवरनाइट नहीं होती है, इस पे हमें अपने आप पे काम करना है, अपनी अना को तोड़ना है धीरे धीरे, और अपने तकब्बुर को तोड़ना है। और इसी तरीके से हम इज्जत मांगते हैं लोगों से कि मेरी इज्जत करो। उस इज्जत मांगने के लिए हम अपने आप को बहुत ही एरोगेंट बना देते हैं, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया कि इज्जत मिलेगी जब आप इज्जत दोगे। तो जितना आप दूसरों को इज्जत दोगे, वो उतनी आपकी इज्जत करेंगे। इज्जत मांगी नहीं जाती है, इज्जत देनी होती है। फिर सामने वाला इंसान जो है वो इज्जत देता है आपको। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के लिए बिछ जाते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के लिए रऊफ थे, रहीम थे। रऊफ का मतलब होता है बिछने वाले, यानी बिल्कुल दूसरे की जगह पर खड़ा होकर उनकी जगह पर रहकर सोचने वाले। अगर कोई बूढ़ा है तो वो कैसा फील कर रहा होगा, तो उनकी जगह रहकर सोचना, बच्चे की जगह रहकर सोचना, बच्चे से बच्चा बनकर बात करना, एक औरत से उस नरमी और उस नजाकत के साथ बात करना जिस नजाकत को लेकर रसूल अल्लाह ताला ने हमें बनाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत की नजाकत का भी ख्याल रखते थे। हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे ना, उनकी बिहेवियर्स का ख्याल रखते थे, उनकी चॉइसेस का ख्याल रखते थे। सो ही वाज रऊफ, वो हर इंसान को उसकी नजर से देखते थे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। So is there anything else? Zainab, would you like to say something? Mehnaz, Lubna, Mehwish, anyone? Any new point that you would like to share and highlight? Lubna, Rafia, Fatima?
امیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میم، میں نے تھوڑا لیٹ ہی جوائن کیا، لیکن پھر بھی میں نے افشانہ جی کا سنا، اس سے تھوڑا بہت مجھے ایک پوائنٹ ایڈ کرنا ہے کہ اکثر آج کے اس دور میں ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے بھی یعنی دین، جو بھی دیندار ہو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہو، اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ہمیں سمجھ آتے ہیں کہ جب بھی ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دنیا اور دین کو الگ نہیں سمجھا۔ جیسے کہ دنیا کے کام وغیرہ کی اس سے سمجھ آتی ہے کہ مطلب اکثر آج کے دور میں جو بھی دینداری اختیار کرتا ہے، پھر اگر وہ کوئی دنیاوی کام کرے تو لوگ اس پر فتویٰ لگاتے ہیں کہ نہیں، یہ دیندار نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ دنیاوی کام کرتا ہے، یا کوئی مان لیجیے کوئی تجارت کرتا ہے یا کچھ بھی کام کرتا ہے، لوگ سمجھتے کہ نہیں، یہ تو دیندار نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر دھیان دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو الگ الگ نہیں کیا۔ دین دنیائی کام کو دینی اعتبار کیا، وہ بھی عبادت بن گیا۔ ہمیں عبادت کا جو وسیع معنی سمجھا جاتا ہے آج کے دور میں، وہ عبادت ہے ہی نہیں۔ عبادت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے کام، ان کے طریقے، آج اگر ہم ان پر چلے اور اپنے رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے تو وہ بھی ہمارے لیے عبادت بن جاتی ہے، جیسے کہ گھر کے کام یا باقی۔ ایسا مجھے سمجھ آتی ہے کہ دنیا اور دین آج کے دور میں جو سمجھا جاتا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہی ہے دین۔ بالکل صحیح، بالکل بہت ہی عمدہ بات فرمائی آپ نے۔ میں بھی جب پڑھ رہی تھی تو میں بھی حیران ہو گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ مطلب دنیا کے کاموں میں بھی وہ بالکل یو نو لوگوں کے پاس جانا، ہنسنے کی والی محفلوں میں بیٹھنا، اور جب اور ایک بات میں نے اس میں یہ بھی پڑھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہتے ہیں کبھی گوسپ نہیں کرنی چاہیے، باتیں نہیں کرنی چاہیے زیادہ، تو میرے دماغ میں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صرف دین کی باتیں کرتے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس محفل میں تھے اور جس محفل میں لوگ جس ٹاپک پہ بات کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی ٹاپک پہ بات کرتے تھے۔ That was so cool for me. I mean, I never expected this. I mean, ایسا نہیں ہے کہ کوئی کرکٹ کی بات کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس موڑ کر قرآن اور حدیث کی بات کر رہے ہیں، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرکٹ کی بات کرتے تھے۔ بس غیر شرعی بات نہیں ہونی چاہیے، غیر شرعی بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن لوگ جس بارے میں بات کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چیز کے بارے میں بات کرتے تھے، اور اگر کوئی ہنستا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنستے تھے، اور یعنی لوگوں کو ڈسکنیکٹڈ فیل نہیں کراتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس شریعت کے دائرے میں بات ہونی چاہیے، ہنسی مذاق اور لائٹر طریقے سے رہنا۔ انفیکٹ ایک بار کیا ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہا ہوتی ہیں، اور انہوں نے ایک جو ہے ان کی بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا داخل ہوتی ہیں، تو مجھے یاد نہیں ہے صفیہ یا ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ان دونوں میں سے ایک ہے، وہ داخل ہوتی ہیں، اچانک کمرے میں داخل ہوتی ہیں، تو عائشہ صرف فرماتی ہیں آئیے آپ بھی ہمیں جوائن کریں، آئیے آپ بھی ہمیں جوائن کریں، میں نے آج کچھ تلبینہ بنا ہے، کھیر بنائی ہے، کچھ بنا ہے، تو وہ کہتی ہے نہیں تھینک یو، مجھے نہیں کھانا، آئی ایم آلریڈی فل، مجھے نہیں کھانا، تھینک یو۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا ان کو کہتی ہیں کھاتی ہو یا میں تمہارے چہرے پہ لگاؤں؟ تو میں حیران ہو گئی پڑھ کر، کھاتی ہو یا میں آپ کے چہرے پہ لگاؤں؟ اور وہ اٹھاتی ہیں اور وہ اس کے چہرے پہ لگاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنستے ہیں، اور یہ دو عورتیں آپس میں کر رہی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنستے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ بند کرتے ہیں، اور صفیہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں تم بھی اس کے چہرے پر ایسے ہی لگاؤ جیسے اس نے آپ کے چہرے پہ لگایا تھا، اور وہ واپس عائشہ کے چہرے پہ ہی لگاتی ہیں، اینڈ آئی ایم سیئنگ دس از دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوم، اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے ہیں، رائٹ؟ تو یہ چیزیں پڑھ کر نا ہمیں سمجھ آتا ہے کہ
یہ وہ انسان ہی تھے، وہ انسان ہی تھے، اور انہوں نے ہمیں انسانوں کی طرح جینا سکھایا. اور دیندار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہنسے نہیں. دیندار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خوش نہ رہیں اور آپ بہت اسٹرکٹ بن جائیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت بیلنس سکھایا. افشانہ would you like to say something? You're raising your hand. جی جی آپ کیجیے کمپلیٹ پھر اس کے بعد. بس میرا ہو گیا، آپ بولیے. جی ایک بات یہ نا، اور ہمیں یہ چیز بھی دیکھیے، اگر ہم دین پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب ہی ہم کوشش ہی کرتے ہیں، تو یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ کوئی اگر ہمیں لگتا ہے، مطلب ہم سوچتے ہیں کہ یہ دیندار ہے، مطلب یا کوشش میں ہے، تو اگر اس سے کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، مطلب اس کو جج بھی نہیں، ایسی نفرت سے نہیں، ہم مطلب ہم کبھی کیا ہوتا ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں کہ چلو ایکٹ غلط ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس انسان سے ہمیں وہ نا، کیا اس کو میں کہوں گی کہ ہمیں برا نہیں جاننا ہے، کیونکہ غلطیاں تو ہوتی ہے، انسان سے ہی، دیندار سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس کے پیچھے بھی شیطان ہے، وہ بھی انسان ہی ہے. تو یہ چیزیں بھی ہمیں سیکھنی ہے، ہم سب کو سیکھنی ہے کہ اگر ہمیں کسی میں کوئی چیز دکھے تو ہم اس کو اصلاح اس طرح کرے، حوصلہ دے اس کو، وہ تاکہ اس کو سمجھ آئے کہ چلو یہ غلطی مجھ سے ہو گئی، احساس بھی اس کو ہو جائے، لیکن یہ بھی اس کو احساس نہ ہونے پائے کہ مطلب نا، ہمیں چاہیے کہ اس کو دل آزاری اس کی نہیں ہونی چاہیے. تمس گژھِ نہٕ وۄنۍ باسُن أسۍ تھاوون سُہ الگ کٔرِتھ، چلو آپ سے غلطی ہو گئی تو یو آر مطلب یہ چیزیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحاباؤں سے بھی غلطی ہو گئی ہے، مطلب غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہر ایک سے ہو سکتی ہے، تو ہمیں اپنا وہ کیا اس کو بولتے ہیں دل، سینہ، اس چیز کے لیے بھی اوپن رکھنا چاہیے کہ غلطی اگر کسی سے ہو جائے تو غلطی کو غلطی، برا جانو، نہ کہ مطلب انسان کو برا جانو. دیکھیے میں ہمیشہ اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سکھاتی ہوں کہ اگر کسی سے کوئی غلطی، مانو کوئی غلط چیز کر رہا ہے تو ہم اس چیز کو برا، ایکٹ کو برا جانے، انسان غلط نہیں، انسان کو برا مت جانو، انسان سے ہی غلطی ہوتی. تو یہ چیز بھی ہمیں مجھے لگتا ہے کہ اپنی زندگیوں میں لانا چاہیے، تاکہ ہم ایک دوسرے سے نا وہ دوری نہ پیدا ہو جائے. ہمیں ایک دوسرے کو مطلب وہ نا کیا اس کو بولتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے آگے لینا ہے، کوئی پیچھے چھوٹا اس کا ہاتھ تھامنا ہے، ہمیں ہمارے اپنے ساتھ آگے لینا ہے. میں کبھی پیچھے چھوٹوں کے مطلب دوسرا مجھے آگے تھامے، تو اسی طرح ہم انشاءاللہ تعالی آگے چلیں گے، اور اللہ کرے کہ ہم سیدھے راستے پہ اسی طرح رہیں گے اور شیطان ہم سے دور رہے گا. یہ بھی مجھے لگتا ہے ہمیں اپنی اس میں کیریکٹر بلڈنگ میں لانا ہے. بالکل بالکل. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. کوئی قوم کوئی کسی اور قوم کو لے کر آپ سمجھے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو. اور بالکل صحیح. hate the sin not the sinner. Zainab, would you like to say something? السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. ہاں میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے بہنوں یا بھائیوں کے یا اپنے خود کے لیے میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہر مشکل دور میں اللہ پر مطلب جسے توکل رکھے اور صبر کرے کہ یہ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور اس میں ہمیں کچھ بہتری ہے، اور اس کے بدلے مطلب اللہ ہمیں آخرت میں انشاءاللہ ریوارڈ دیں گے. اور اسی لیے ہم جیسے ہم کوشش کریں ہر تکلیف پر صبر کر کے خود کو حوصلہ دے کہ یہ میرے رب کی مرضی ہے. مگر یہ مشکل مطلب ہے ہمارے لیے جیسے سمجھنا، مگر اگر ہم تھوڑا کوشش کر کے وہی مطلب بالکل اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہیں اور صبر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگ رہی ہے لیکن اس میں اللہ نے کوئی بھلائی رکھی ہے.
وقت آنے پر ہی ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کیا ہوتی ہیں. Mehnaz, Lubna, would you like to say something? Shall we end it? Manzila, would you like to say something?